بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل نے غزہ میں جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے، ہم سب کے لیے افسوس پشیمانی کی بات ہے، مگر باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑا کرائسس ہے آج کے مسلمان پر، اور خصوصی طور پر مسلمان نوجوانوں پر، بچوں پر، بچیوں پر، لڑکیوں پر، لڑکوں پر۔ وہ کرائسس ہے مسلم آئیڈینٹی کا۔ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ایتھنیسٹی کی بات نہیں ہے، کاسٹ کی بات نہیں ہے، نہ یہ کاسٹ سسٹم ہے، نہ یہ کوئی معاشرتی رویہ ہے۔ یہ ایک پہچان ہے، صرف مذہبی نہیں، مذہب سے بڑھ کر انسانیت کی ایک قسم کی پہچان ہے۔ انفارچونیٹلی دل دکھتا ہے اس بات پہ کہ آج کا مسلمان کہلائے جانے کے لائق بھی نہیں، اور مسلمان کہلوانا بھی نہیں چاہتا۔ اس کی وجوہات بہت سی ہیں، LGBTQ، ووکزم، فیمنسٹ، ففتھ ویو، یہ تو خیر بیانیوں کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو ڈومیننس ہے، جو مرکزیت، جس چیز کو مرکوز کیا گیا ہے، جس بیانیے پہ ارتکاز ہے پوری دنیا کا، وہ ہے لبرلزم، وہ ہے سو کالڈ انلائٹنڈ ماڈریشن۔ ماڈریٹ ہو جائیں، ایکسٹریمسٹ نہ ہوں، فنڈامنٹلسٹ نہ ہوں۔ لیکن یہ ساری باتیں پنچ لائن، ایز اے پنچ لائن، ایک فریز کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ در حقیقت مسلمانوں کی آئیڈینٹی مٹانا مقصود ہے۔ ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہے؟ میرا ان باتوں سے مراد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آئیے آج کی پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان وجعلہ هدی للناس وبشرى للمؤمنین، والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المتطہرین وعلى اصحابہ الراشدین المہدیین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله مولانا العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کشمیر، ویگو، چیچنیا، غزہ، فلسطین، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر جینوسائیڈل وار مسلط کی گئی ہے، اس کا ہمیشہ ایک پس منظر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ کیا غالباً ناصر کاظمی صاحب کا شعر ہے کہ وقت پرورش کرتا ہے برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی رات کو سویا ہو اور صبح اٹھ کے کہ بھئی آج ہم نے جنگ مسلط کر دینی ہے، تو چلو بھئی یہ علاقہ چوز کرتے ہیں اور یہاں جو ہے وہ بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں پیش خیمہ بنتی ہیں، بہت سی چیزیں بیک ڈراپ میں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایکیڈیمکس کے ساتھ تو ذہنی کلا بازیاں کھاتے ہی رہتے ہیں ہم، اور ایکیڈیمکس سے ان کے لہجے میں
ان کے لب و لہجے میں اور پیڈنٹک لب و لہجے میں، یعنی علمیت جھاڑنے والے، روب جھاڑنے والے لب و لہجے میں تو بات ہوتی رہتی ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑی سادہ سی بات عرض کر دوں. ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کیوں ہوئی؟ ٹیریٹری کا مسئلہ تھا؟ نہیں. اپنی اپنی ٹیریٹریز میں سارے ممالک ہنسی خوشی رہ رہے تھے. کلونیلزم کا زمانہ تھا، برٹن بھی کالونسٹ تھا. امریکہ نے نیا نیا یہ آن سیٹ شروع کیا تھا، کلونیل آن سیٹ. تو گریٹ برٹن کا گریٹر جرمنی کا جو خواب بسمارک دے کے گیا تھا وہ بھی تکمیل کے مراحل میں تھا. کیا مسئلہ کیا تھا؟ یو ایس ایس آر کو بھی ایسے کوئی پرابلم نہیں تھی. یہ بات یاد رکھیے گا، اصل میں جو جنگ ہوتی ہے، اصل میں جو تصادم ہے، وہ نظریے کا ہوتا ہے. یہ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کتب اٹھا کے پڑھ لیں، ارد گرد نظر دوڑا لیں. ہر لڑائی جھگڑا مار کٹائی کہتے ہیں جی وہ پیسے آستے لڑے ہے، جی پیسوں کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ یہ لڑائی کی ہے. بھائی اس کی گہرائی میں گہرائی میں اتر کے اس ساری بات کے جب آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی دو افراد، کوئی بھی دو اقوام، کوئی بھی دو ممالک، یعنی مائکرو لیول سے لے کے میکرو لیول تک، جب بھی سینگ پھنسائے جائیں گے آپس میں، جب بھی لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس کی بیس میں نظریات کا تصادم ہوگا. وہ جی آپس میں لڑ پڑے دو لوگ، اچھا بات صلح صفائی تک جب پہنچی اور پنچایت لگی اور کھلی تو کیا جی اے کہندا سی کہ کوڑا میرے گھر دے اگے سٹ دی. اب نظریہ ہے نا کہ یہ جگہ میری ملکیت ہے، یہاں پہ کوئی کوڑا نہیں پھینک سکتا. اس نظریے کے اوپر جنگ کی، اس نظریے کے اوپر لڑائی کی، کیونکہ اس نظریے کو چیلنج کیا گیا. ملکیت کا تصور بھی ایک نظریہ ہے. جو سب سے بڑی جنگ ہے دنیا میں، ہمیشہ رہی ہے، قیامت تک رہے گی، وہ تو ہے ہی شر اور خیر کے درمیان. یہ دو نظریات کا نام ہے، good and evil. They have always been at war and they will always be at war. ہمیشہ ان میں جنگ رہے گی. تو دو نظریے ہیں، خیر کا ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے، ایک شر کا، ایول کا نظریہ ہے. جو ورلڈ وارز ہوئیں ان کی بیک ڈراپ میں اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تاریخ کو مارکسسٹ نظریے سے، تو مارکسزم کی کار فرمائی نظر آتی ہے اور بہت حد تک نظر آتی ہے. پھر جو نازی آئیڈیالوجی ہے آرین ریس کی، obviously it had a huge role to play. تو یہ نظریوں کی جنگ، ان دونوں ورلڈ وارز کے بعد، ان دونوں ورلڈ وار سے پہلے اسلام اور ویسٹ نبرد آزما ہو چکے ہیں. یہ بڑی پرانی بات ہے. لیکن ان دو ورلڈ وار کے بعد سیموئل پی ہنٹنگٹن جیسے کہنہ مشق مورخ اور فلاسفر اور کریٹیکل تھنکر کو کتاب لکھنی پڑی. بہت بڑا لکھاری ہے ہنٹنگٹن، بہت بڑا لکھاری. گیو دا کریڈٹ ویئر دا کریڈٹ از ڈیو، ویسٹرن ایکیڈیمک ہے. اس نے کتاب لکھی کلیش آف سویلائزیشنز. اور زیادہ اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو زیادہ فلسافیکل بحث پڑھنے کی اس حوالے سے، تو وہ فوکویاما کی کتاب ہے اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین. بات ایک ہی ہے جو دونوں میں کی گئی ہے، بس ایک فلسفیانہ ٹچ زیادہ ہے. فوکویاما بڑا ایکیڈیمک ہے، فلسفی ہے. ہنٹنگٹن ذرا مورخ ہے، تھوڑے کم لیول کا فلسفی ہے، کم لیول کا ایکیڈیمک ہے. میری اس بات سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، یہ میرا ذاتی نظریہ، میری ذاتی ایک تھنکنگ ہے. دونوں کو پڑھ کے میں نے جو جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں. تو بات کیا ہے کہ اب جو کلیش ہے دنیا میں، اب جو ٹکراؤ ہے
وہ ہے ویسٹ اور ریسٹ کا. سویلائزیشنز ہیں دو ہی اب دنیا میں. ایک ہے ویسٹ کی سویلائزیشن, ویسٹرن سویلائزیشن, اور ایک ہے دا ریسٹ, باقی سویلائزیشنز. اس میں ایسٹرن سویلائزیشنز ہیں اور باقی اگر کوئی اور سویلائزیشن ہے تو وہ بھی. جو ویسٹرن سویلائزیشن نہیں ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں وہ ساری ایک طرف اور ویسٹرن سویلائزیشن ایک طرف. اس کے اندر جو سب سے پہلی بڑی چیز ہے نیو ورلڈ آرڈر کے اندر NWO, اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے ہمیں جانا پڑے گا جناب استاد صاحب کے پاس. نوم چومسکی استاد ہیں, بہت بڑے استاد ہیں. ان کی بے شمار کتب ہیں. ہیجیمنی اینڈ سروائیول ایک کتاب ہے, وہ پڑھ لی جائے اگر تو کافی افاقہ ہو سکتا ہے. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں ان کی کتب. تو نوم چومسکی کے پاس اگر جایا جائے اور دیکھا جائے اس سارے معاملے کو تو یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر جو سب سے بیس میں جو بنیادی طور پہ جو ڈومیننس ہے, جس ڈومیننس کی خواہش ہے, وہ لبرل فلسفی, لبرل بیانیے کے ڈومیننس کی خواہش ہے ویسٹرن کلچر کی. ویسٹ کا جو کلچر ہے, اب تھوڑا سا ہم فرینڈس فینوں کو بھی اس سلسلے میں اگر دیکھیں, کیونکہ یہ پھر کلونیلسٹ مینٹیلٹی آ جاتی ہے, وائٹ مینز برڈن, کہ ہم گورے ہیں, ہم ویسٹ کے لوگ ہیں, ہم انٹلیکچوئلز ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے. تم تو کیو مین ہو, تم لوگ تو غاروں میں بسنے والے لوگ ہو, تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا پتہ, تمہیں کیا خبر کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں, جینا کس کو کہتے ہیں, رائٹس, حقوق کس کو کہتے ہیں, بیسک ہیومن رائٹس. یہ سارا جو مسئلہ ہے. تو فرینڈس فینو اور ایڈورڈ سعید, ان کے پاس بھی جانا پڑے گا ہمیں. تو اس سارے مطالعے سے اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر رہا ہوں, کئی سالوں کی تحقیق کا نچوڑ ہے یہ, کہ بیانیہ جس کا غلبہ ویسٹ چاہتا ہے وہ بیانیہ ہے لبرلزم کا. اب لبرلزم کیا ہوتا ہے آسان الفاظ میں, کہ مادر پدر آزادی, اپنی خواہشات, اپنا تلذذ, میری خوشی, آئی ایم ہو آئی ایم, بھائی میں جو بھی ہوں سو ہوں, مجھے جس طرح بھی خوشی ملتی ہے, آئی ڈونٹ کیئر ریئلی. کوئی آبجیکٹو موریلٹی نہیں ہے, لوگوس نہیں ہے, کیونکہ ڈیریڈا نے اسٹرکچر بریک کر دیا تھا لوگوس کا, اور پال دمان, بہرحال یہ پھر بات بڑی گنجلک ہو جائے گی. تو ایکسٹرنل سچائی لوگوس, وہ جو گریکس سے جو بات چلی آ رہی ہے, گریک فلاسفر سے, اس کو بریک کر دیا گیا. ایکسٹرنل میں آبجیکٹیولی کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی موریلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. موریلٹی, سچائی میرے اپنے اندر ہے. میں جس کو سچا ماننا چاہوں, جس چیز کو سچا کہوں وہ سچی ہے, جس چیز کو جھوٹا کہوں وہ جھوٹی ہے. میری بلا سے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی اور کیا سمجھتا ہے, میری بلا سے رولز اینڈ ریگولیشنز ایکسٹرنل کیا ہیں. میرے پاس اپنے ایک انٹرنل کمپس ہے, مورل کمپس ہے. میری موریلٹی سبجیکٹیو ہے. میں جس چیز سے خوش ہوتا ہوں, جس چیز سے لذت حاصل کرتا ہوں, میں اس چیز کو پرسیو کروں گا, پرسیوٹ آف ہیپینس. اب نکولو میکیاویلی کی کیا بات کرنی اس سارے سلسلے میں. بہرحال جے ایس مل وغیرہ اور جو بھی آباء و اجداد ہیں اس فلسفی کے, یہ لبرل فلسفی ہے. پھر اس کی آف شوٹس ہیں. آف شوٹس کیا کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو آف شوٹ ہے وہ ہے ووکزم, سب سے بڑا آف شوٹ. پھر LGBTQ اسی امبریلا کے انڈر ہے, LGBTQ+.
پھر اب جو ففتھ ویو ہے فیمنزم کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ایکیڈیمیا سے متعلق ہیں، جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جو ایکیڈیمکس ہیں وہ ہمیشہ ڈسٹنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کرنٹ ویو آف فیمنزم سے. سوڈو انٹلیکچوئلس ہیں، سوڈو ایکیڈیمکس ہیں جو اس سارے سلسلے میں آگے لائے گئے ہیں. ابیلین سیزو جو بڑی پائنیئرس میں سے ہے فیمنزم کے، اب وہ ان کے ساتھ تو آئیڈینٹیفائی اس کا ورک نہیں کر سکتے نا، اب جو آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے فیمنزم کا. تو یہ سارا یہ جو بیانیہ ہے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا پہ. یہ ہے ویسٹ کا نیو ورلڈ آرڈر. مختصراً اوور سمپلیفیکیشن ہے لیکن فی الحال بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب اس کے اندر رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ایسٹرن ایکیڈیمیا ہے. جو ایسٹرن ایکیڈیمیا ہے، مسلم ایکیڈیمیا، یہ پرائمریلی سنی اہل السنہ والجماعہ کا ایکیڈیمیا. شیعہ ایکیڈیمیا تو خیر کوئی مین سٹریم ایکیڈیمیا نہیں بن سکا کبھی بھی، نہ ان کی اسکالرشپ کبھی مین سٹریم اسکالرشپ بن چکی ہے. فرنج تھیریز ہیں زیادہ تر، جو ہے وہ فرنج اور نیش تھیریز ہیں. تو مسلمانوں کا جو ایکیڈیمیا ہے پرائمریلی وہ سنی ایکیڈیمیا ہے. اب یہ ان کے گلی کی ایک بہت بڑی ہڈی ہے. اس پہ بریل نے بہت کام کیا. مستشرقین کا نام آپ نے ٹرم سنی ہوگی، مستشرقین، اورینٹلسٹس. کیا ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مسلم ایکیڈیمیا کا جواب تلاش کریں اور اس کی بنیادیں ہلا سکیں. دور حاضر میں بریل نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس چیز کے اوپر، اور ابھی انہوں نے کتاب بھی چھاپی ہے شادی حکمت ناصر کی، سیکنڈ کینونائزیشن آف دا قرآن، جس کے اندر انہوں نے قرآن کی جمع و تدوین اور اس کی اوتھینٹسٹی، جو اس کی پیورٹی ہے، اس کے اوپر کویسچنز ریز کیے ہیں قراءات کے حوالے سے. تو یہ تو ایک ان کے گلے کی ہڈی ہے. دوسرا جو مین مسئلہ ہے ہمیشہ ویسٹ کو جو رہا ہے وہ رہا ہے امت کا. امت کیا ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے کہ کل جسد الواحد، کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، ایک دیوار ہے. آپ کوئی بھی ہوں، پٹھان ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں، جاپانی ہوں، فلسطینی ہوں، مصری ہوں، امریکی ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ جو بانڈ ہے یہ سب سے بڑا ہے. انفارچونیٹلی آج دنیا میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، ہمیں نہیں ملتی، لیکن ایک کانسیپٹ تو ہے. اور جہاں جہاں اس کو ابھارا جاتا ہے، اس جذبے کو، وہ چیز مسئلہ پیدا کرتی ہے ویسٹ کے لیے. فلسطینی کیسے وجود میں آئے؟ بہت لمبی ہو جائے گی داستان. بات چل نکلی ہے تو دیکھیں کہاں تک پہنچے. داستان بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے فلسطینیوں کے ساتھ، ویسٹ کو، اسرائیل ویسٹ میں آتا ہے، اب پہلے بھی خیر آتا تھا. ابراہمک ریلیجن ہے اور اس لحاظ سے دیکھیں تو ویسٹ کے ساتھ تو کلیش ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل ایز اے اسٹیٹ ویسٹ کا حصہ ہے. تو وہ مسئلہ کیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کہ ہمیشہ نام جو انووک کیا گیا ہے وہ مسلم امہ کا انووک کیا گیا. کشمیر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ انڈیا کو تو یوز کیا جا رہا ہے نا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ بس انڈین سارا کھیل تماشا ہے، تو انڈیا تو ایک معمولی سا مہرہ ہے شطرنج کی بساط پہ. شطرنج تو جو سپر ماسٹر کھیل رہا ہے، گرینڈ ماسٹر، سپر گرینڈ ماسٹر جو کھیل رہا ہے، وہ پیچھے کوئی اور بیٹھا یا بیٹھی ہے. آج کل چونکہ تذکیر و تانیث کے بڑے مسئلے ہیں، کیونکہ جنس صرف اب تذکیر اور تانیث میں تو نہیں رہی، اب تو بے شمار
اجناس بن گئیں. اب تو ہماری اردو کی کتب کو بھی اثر نو ترتیب دینا پڑے گا. ویسٹ کا مسئلہ کیا ہے کہ کشمیر کے جو عوام ہیں وہ بھی انووک کیا کرتے ہیں؟ مسلم امہ، مسلم امہ، مسلم امہ. افغانستان کے ساتھ ویسٹ کو مسئلہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ. جب بھی آپ ایک ایسی آئیڈیالوجی کو انفورس کر پائیں گے پریکٹیکلی، ایسی آئیڈیالوجی جو پوری دنیا کی بنیادیں ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے، جیسے آرین ریس کی فلسفی تھی ہٹلر کی، جیسے مارکسزم کی آئیڈیالوجی کارل مارکس کی، پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوئی، آج بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ ہے. کمیونزم، ماڈیفائڈ کمیونزم، سوشلزم آج جو ہے وہ چائنا اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ایسی آئیڈیالوجی جو پریکٹیکل لیول پہ دنیا کی بنیادیں ہلا دے، معاشی دنیا کی، کیونکہ کھیل تو معیشت کا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اس سے ہمیشہ ویسٹ کو، کسی بھی سویلائزیشن کو اس سے خطرہ ہے. ویسٹ اور ایسٹ کا چونکہ کلیش ہے، ویسٹ اور ویسٹ کا چونکہ کلیش ہے، تو ویسٹ کو اس سے ہمیشہ مسئلہ رہا. اب غزہ کی جو تاریخ ہے وہ یہ کل پرسوں، 1 مہینہ پہلے، 2 ماہ پہلے تو شروع نہیں ہوئی. جن بچے بچیوں نے، جن لوگوں نے اب سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھی ہے، تو یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے. اور 80s میں مجھے یاد ہے، میرے بچپن میں، اس زمانے کی جو میں بات کر رہا ہوں، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، کلر ٹیلی ویژن ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا. ٹیلی ویژن تھا لیکن کلرڈ نہیں تھا، پی ٹی وی ہوتا تھا اس زمانے میں. پاکستان میں اور سعودیہ میں ان کے چینلز ہوتے تھے. تو اس زمانے میں جو خبریں ہم نے پڑھی دیکھیں، تو یہ تو اس زمانے سے مسئلے ہیں، اس زمانے سے حملے ہو رہے ہیں، اس زمانے سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ایریڈیکیٹ کرنے کی وہاں سے مسلمانوں کو کوششیں جاری ہیں. اب بہت سیریس وار کرائمز ہیں. پیغام یہ ہے، دیکھیں، میں ایک کمرے میں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے یہ کیمرے کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں، اس سے دنیا کی پولیٹکس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، کوئی سوشل انفلوئنسر ہو، کوئی میڈیا انفلوئنسر ہو جس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہوں، تو پھر بھی کچھ بات بنتی ہے کہ جی اچھا، لوگ سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کچھ اس لحاظ سے فرق پڑے. جیسے پیئرس مورگن ہے، باقی چینلز ہیں. تو میں تو ویورشپ کے لیے پرائمریلی یہاں پہ نہیں بیٹھا، نہ ہی ویورشپ میرا مقصد ہے. اور ایک چھوٹا سا چینل ہے، نیش ہے. میری یہاں پہ یہ بات کرنا شرم خود مجھے آتی ہے. رب تعالی توفیق دے کہ ہم پریکٹیکلی کچھ کر سکیں. ابھی فی الحال یہی طاقت میں ہے تو یہی کر پا رہے ہیں. تو جو بات شاید میں زیادہ ایفیکٹیولی کر سکوں اور زیادہ ایفیکٹیولی بچوں کو سمجھا سکوں، زیادہ ایفیکٹیولی آپ تک پہنچا سکوں، وہ ہے اس دور پرفتن میں مسلمان کی آئیڈینٹی. چونکہ لبرلزم ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس سو کالڈ آپ کو بار بار کہی جا رہی ہے، جبکہ اسلام میں تو پیسفل کو ایگزسٹنس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ لبرل فلسفی مسلط کرنی ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ نہ ہوں، فنڈامنٹلسٹ نہ ہوں، اس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، مسلمانیت کا اعلان مت کریں. انسانیت، 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 بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ بڑا خطرناک مقام ہے. اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیشلی ہمارے وہ بچے جو کہ باہر کے ممالک میں سیٹلڈ ہیں، اسپیشلی بہت کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ ان کی جو
دوسری نسل ہوتی ہے، تیسری نسل ہوتی ہے، وہ تو لادین ہو جاتی ہے. مسلمان ہونا، کہلانا نہ کہلانا دور کی بات ہے، لادینیت کا شکار ہو جاتی. تو مجھ سے آپ اگر پوچھیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں مسلم آئیڈینٹی کا، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے عرض گزار ہوں. دست بدستہ ملاحظہ فرمائیے. یہ صورت ہے قرآن کی، میں کوئی کارونی میں کے بنائی. فصلات، حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں اس کو. 41ویں صورت ہے قرآن کی، 41، اور اس کی 33 آیا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر کس کا کہا ہے جو رب کی طرف بلائے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، رب کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرتا رہے، اور کیا کہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے ہاں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. بھائی یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. خیر کی طرف بلانا، شر سے روکنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بیسٹ آف بیسٹ ہو. کیوں ہو بیسٹ آف بیسٹ؟ کیونکہ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فعلیہ ان یغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو بھی تم سے کیا مراد ہے؟ من رآ منکم، تم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکم، تم میں سے، منکم، کم کی ضمیر ہے، من جار، منکم، تم میں سے، کون اس سے مراد ہے؟ مسلمان. جب بھی کوئی مسلمان، من رآ منکم منکرن، کوئی کسی قسم کی منکرات دیکھے. دیکھیں عربی زبان کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے جامع ہیں، ان کے معانی ملٹی ڈائمینشنل ہیں، کثیر الجہت ہیں، یک جہت نہیں ہیں، کثیر الجہت معانی ہوتے ہیں عربی زبان کے الفاظ کے. منکر جو لفظ ہے عربی میں، یہ ہر قسم کی غیر اخلاقی حرکات کے لیے مستعمل ہے. ہر قسم، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. من رآ منکم منکرن، جو بھی کوئی غلط بات دیکھے، کوئی غلط بات دیکھے، ضروری نہیں کہ صرف حرام کام ہو، حرام تو بہت اوپر چلا گیا. کوئی ذرا سی بھی یعنی اصول کی خلاف ورزی دیکھیں، فعلیہ ان یغیرہ بیدہ، تو اس پہ لازم ہے، علیہ لازم ہے، ان یغیرہ بیدہ، کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع، اچھا اگر اس قابل نہ ہو، آگے 100 کا لشکر ہے، آپ کر لیں ہیں، تو یہ تو نہیں کہ آپ جا کے جو ہے ان سے لڑ پڑیں گے، مطلب بیوقوفی کی تو تعلیم نہیں دیتا ریلیجن. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر یہ نہ کر سکے تو زبان سے کہے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ضرور برا جانے. دل میں برا جاننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے خلاف اس کی زندگی ہوگی. ظاہر ہے آپ دل میں جس چیز کو برا جانتے ہیں آپ اسے اپناتے نہیں ہیں، آپ کی زندگی سے وہ شے دور رہتی ہے، آپ کی زندگی میں وہ شے شامل نہیں ہو پاتی. وَذَلِكَ اضعف الایمان، یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. اگر دل سے بھی برا نہ جانا، اگر خود بھی ترک نہ کر پائے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا،
اپنے بیانیوں میں رچا لیا، اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت میں اس پہ ہنسی مذاق اڑا لیا، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو بات چیت کر لی، زنا کو بچی پھسانا کہہ لیا، لائن مارنا کہہ لیا، ڈیٹ مارنا کہہ لیا، اس پہ دل میں برا مت جانا کہ یہ زنا ہے، یہ غلط ہے، یہ شراب ہے، یہ غلط ہے. یہ تو بہت اوپر کی میں خیر بات کر رہا ہوں، حرام چیزوں کی. ہم نے تو حرام چیزوں کو اپنا لیا. تو اگر نہ جانا تو ذالک اضعف الایمان، تو پھر ایمان نہ رہا، ختم ہو گیا. میرے نبی کے الفاظ ہیں، یا تو کہہ دو مسلمان نہیں ہوں، آپ کہہ دیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں نبی کے الفاظ کو نہیں مانتا، ختم ہو گئی بات، آپ کا میرا جھگڑا ہی نہ رہا. اگر مسلمان ہو تو نبی کے الفاظ مانے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کس کا قول، کس کا بیانیہ، کس کے الفاظ درست ہیں؟ ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا رہا، تقوی پرہیزگاری، وقال اننی من المسلمین. شرط کیا ہے؟ اس نے کہا، آئیڈینٹیفائی کیا اپنے آپ کو مسلمان. اگر نہیں کہا تو پھر تو ختم ہو گئی بات. اب دیکھیں، آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں، اسی کی جو نیکسٹ آیت ہے، اسی صورت کی، اسی کانٹیکسٹ کی بالکل نیکسٹ آیت 34 آیا، اس میں کیا اللہ فرما رہا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نہ بھائی نہ، نیکی اور بدی ایکول نہیں ہیں، برابر نہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ادفع بالتي هي احسن. نیکی اور بدی برابر نہیں ہیں. repel evil by that which is better. برائی کو جو روکنا ہے، برائی کے خلاف جو کھڑے ہونا ہے، بہتر طریقے سے کھڑے ہونا ہے. evil cannot be eradicated by evil. برائی کرنے سے، ظلم کرنے سے ختم نہیں ہوتا. یہ بات بڑی بنیادی، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور انفارچونیٹلی اس بات میں بیشتر لوگ کنفیوزڈ ہیں. مورل ہائی گراؤنڈ کلیم آپ کو کرنی پڑے گی. اگر آپ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے عمل سے گزر رہے ہیں، اس عمل کو لاگو کر رہے ہیں، اگر آپ نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو مورل ہائی گراؤنڈ کلیم کر رہے ہیں آپ، اور آپ کو کرنی پڑے گی. ادفع باللتی ہی احسن. اب دیکھیں، یہ کو ایگزسٹنس کی بات آ گئی نا. پیسفل کو ایگزسٹنس ہی سکھا رہا ہے رب تعالی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اگر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوگی تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا. Love conquers all. یہ جو الفاظ ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ کیا ہے؟ یہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہے بھائی. ہمارا تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر کہ ہم پیسفلی کو ایگزسٹ کریں. رب ہمیں تعلیم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیسفل کو ایگزسٹنس سکھائی ہے، بتلائی ہے عملی طور پہ. پیسفل کو ایگزسٹنس یہ نہیں ہوتی کہ آپ دوسروں کے افکار سے متاثر ہو جائیں اور دوسروں کے افکار کو اپنا لیں. پیسفل کو ایگزسٹنس یہ نہیں ہوتی کہ آپ کرسمس پہ کرسمس منانا شروع کر دیں. یہ پیسفل کو ایگزسٹنس نہیں ہوتی میرے بھائی. پیسفل کو ایگزسٹنس یہ ہے جو رب تعالیٰ سکھا رہا ہے.
پھر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پیسفل کو ایگزسٹنس کیا ہوتی ہے، کرسمس ہو تو کیا کریں، نہ جائیں ہم ان پارٹی میں؟ جانا آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ باہر کے ممالک میں ہیں، نہیں تو وہ آپ کو رہنے نہیں دیں گے وہاں پہ، نوکری سے نکال دیں گے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو نوکری سے نکالیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا ویزا جو ہے وہ بھی کینسل کر دیں، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ تو جان پہ بنائی جہاں پہ، وہاں پہ تقیہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں، وہاں پہ آپ جھوٹ بولیں، پھر وہ کریں اوپر سے کہ جی ٹھیک ہے، دل میں برا جانیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس؟ آپ بتائیں کہ جی آپ اگر کرسمس اور ظاہر ہے کرسچینز کرسمس اسی نظریے سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، صرف کرسمس کا ذکر آ گیا کیونکہ موقع ہے کرسمس کا۔ تو کرسمس مناتے ہیں کہ رب نے بیٹا پیدا کیا، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس بات سے زمین اور آسمان ہل گئے۔ انشقت الارض والسماء او کما قال عز وجل، میں حافظ نہیں۔ اتنی یعنی اتنا بڑا بہتان ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے میرے اللہ پہ کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو کرسمس تو اس چیز کی سیلیبریشن ہے۔ اب آپ اگر جا کے کیک کھا رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیں کہ اس کو کس لحاظ سے آپ نے فریم کرنا ہے۔ لیکن پیسفل کو ایگزسٹنس کا حکم ہے۔ پیسفل کو ایگزسٹنس کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اخلاق سے بھائی، پیار سے، مورل ہائی گراؤنڈ ہے آپ کے پاس۔ کیا کہتے ہیں، گدھا آپ کو لات مارے تو آپ گدھے کو لات تو نہیں ماریں گے۔ کوئی گناہ گار ہے تو اس سے نفرت نہیں ہے، اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس کو سمجھانا ہے پیار سے۔ وہ بھٹکا ہوا ہے، وعدہ الست تو رب نے سب سے لیا تھا، بھٹک گیا ہے۔ اس کو پیار سے واپس موڑنا ہے، پیار سے بلانا ہے، پیار سے اس کو واپس لانا ہے۔ اور فرم رہنا ہے اپنی آئیڈینٹی پہ، یہ مین بات ہے۔ اپنائیں اس کو، اسلام کو اپنائیں۔ صرف یہ مسلمان فیملی میں پیدا ہونے سے نہیں آتا، اس کو اپنانا پڑتا ہے، اس کی اقدار کو رچانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے اننی من المسلمین، ہاں میں مسلمان ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا یار۔ آج دنیا میں آپ اگر اسرائیل کے اس رویے کے خلاف بات کریں گے، یہ جو غزہ میں اس نے روا رکھا ہے اور جو وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو فوراً آپ پہ فتویٰ لگا دیں گے اینٹی سیمیٹزم کا، یا امریکن لہجے میں اینٹائی سیمیٹزم۔ پھر آپ کو جابس کی تلاش میں بھی مشکل ہوگی، مشکل کیا ناممکن ہو جائے گی، جاب بھی نہیں کر سکتے آپ، باہر کے ممالک میں رہ بھی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایکسٹریمزم کے اندر جیل میں ڈال دیں۔ اینٹی سیمیٹک تو نہیں ہو سکتے آپ آج کی دنیا میں۔ کیا ہوا وہ بیچارے کرکٹر کے ساتھ جس نے اپنے بلے کے اوپر وہ فلسطین کا جھنڈا لگایا تھا؟ لیکن اس کا کیا مطلب ہے پھر آپ سکم کر جائیں ان کے آئیڈیاز کے سامنے؟ نہیں، اننی من المسلمین تو کہنا پڑے گا آپ کو، نہیں تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، ایمان نہیں رہے گا اندر۔ من رأى منکم منکرا فعلیہ ان یغیرہ بیدہ۔ اپنی آئیڈینٹی کو اپنائیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اسٹریٹیجکلی چلنا ہے، انٹلیکچوئل وارفیئر۔ آپ اس کو فریم کریں گے، کہیں گے آئی ڈی ایف کے اگینسٹ بات کریں گے آپ۔ اگر اسرائیل کے اگینسٹ بات کرنے سے آپ پہ اینٹی سیمیٹزم کا فتویٰ لگ رہا ہے اور آپ باہر کے ممالک میں ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ آئی ڈی ایف کا تذکرہ کریں، اسرائیل کا نہ کریں۔ دیکھیں باقی جو مسلمان ایکٹیوسٹس ہیں وہ کیسے فریم کرتے ہیں اپنے بیانیے کو۔ مگر ڈر جانا، یہ ڈرنا ہی ہوتا ہے،
کہ آپ سن کے متاثر ہو جائیں. رچرڈ ڈاکنز جی، وہ ہو انگریزی بولتا ہے، گورا ہے تو وہ صحیح کہندا ہے جی، جو بھی کہندا ہے، جو بھی بات وہ کرتا ہے وہ صحیح ہے. اب ڈر گئے نا، ختم ہو گئی بات. 2-4 لوگوں نے یہ للو پنجو کوئی ایکیڈیمک یہ بات نہیں کرتا ابھی جو کرنے لگا ہوں، یہ للو پنجو، یہ جو کیا آپ انہیں کہیں ڈوارفس جو ہیں، انٹلیکچوئل ڈوارفس، انہوں نے آپ سے آگے کہہ دیا جی ہو معاذ اللہ نقل کفر نباشد، آپ کے رسول تو پیڈوفائل تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی کم عمر میں شادی کی. تو نہیں جی، آپ اپنا پورا بیانیہ ہی چینج کر لیں، اپنی ہسٹری چینج کر لیں، ریپیل کر دیں اپنی آئیڈینٹی کو کہ ہاں یہ تو حدیث بڑی ضعیف ہے، تو یوں ہے، تو چونکہ چنانچہ ہے، تو وہ تو 18 سال کی تھیں، تو ایسے. یعنی آپ شرمندہ ہیں کہ آپ کے نبی نے ایک عمل کیا، آپ کے دادا نے، آپ کے پڑ دادا نے بھی، آپ کی جو پڑ دادی ہیں ان سے بڑی کم عمر میں شادی کی تھی بھائی. اور نبی کے عمل کو جسٹیفائی، اس کو ریپیل کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی، اس کو بالکل ختم کر دیا اس کو. یعنی اسلام کو اب دیکھیں جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے. ایسی عجیب اور غریب بات ہے کہ فقط گوروں کو خوش کرنے کے لیے، فقط ویسٹرن فلاسفرز کو، ویسٹرن انٹلیکچوئل سو کال ڈوارفس، یہ جو بونے قد کے کچھ لوگ جنہوں نے یہ بات چلائی، ان کو خوش کرنے کے لیے بالکل پیچھے ہٹ گئے، ریپیل کر دیا. ہاں جی یہ تو حدیث ضعیف ہے جی. اما عائشہ کی تو عمر جو تھی وہ 18 سال تھی، تاریخ سے ثابت ہوتا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ تو جی مولویوں نے بنائی، تو ایسے کیا تو ویسے کیا. ہاں ریلیجن غلط استعمال ہوتا ہے، مولوی غلط کرتے ہیں استعمال، اس میں کوئی شک نہیں. بادشاہ سلاطین غلط استعمال کرتے ہیں ریلیجن کا، ریلیجن کے نام کو یوز کرتے ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی تاریخ بھول جائیں؟ آپ معاذ اللہ اپنے نبی کے اعمال کو، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، ان لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے اعمال کو ریپیل کر دیں صرف ویسٹرن بیانیے کو سن کے اس سے تاثر لے کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہم پہ جو مصیبتیں ہیں، آج جو ہمارے اوپر یہ سارا کچھ آج جو ویسٹ نے مسلط کیا ہے، ہم جو جس ضلالت کا ہم شکار ہیں، تذلیل کا، تضحیق کا، اس کی مین بنیادی وجہ ہی ہے. آپ مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر، آپ اپنے پونچے نہیں اونچے رکھ سکتے یار. پاکستان کے اندر آپ ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں، آپ اپنی جو ٹراؤزرز ہیں ان کے پونچے اوپر کر سکتے ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں لوگ ایسے جو نماز نہیں پڑھ سکتے، ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی یہ کام سے بچنے. دیکھیں سوری، یہ ایک علیحدہ بحث ہے فقہ کی کہ اگر تو آپ کی نیت یہ ہے، یا آپ کا جو امپلائر ہے، آجر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ کام سے جو ہے وہ کام چور ہے، کام سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کی آئیڈینٹی سلب کر لی گئی. داڑھی نہیں رکھنی، ٹوپی نہیں لینی سر پہ، عمامہ نہیں لینا، یہ آئیڈینٹیز میں سے ایک آپ سمجھ لیں کہ اس کے کچھ لوازمات ہیں آئیڈینٹی کے. عرب کلچر کی بات نہیں کر رہا میں، کسی کلچر کی بات نہیں کر رہا. سر ڈھکنا سنتوں میں سے ایک بہت بڑی سنت ہے. کسی طرح بھی ڈھک لیں آپ، پی کیپ پہن لیں. پونچے اونچے رکھنا بڑی وعید ہے، ٹخنے ننگے رکھنے پر وعید ہے، ہماری آئیڈینٹی کا حصہ ہے. میں خود نہیں رکھ پاتا یار، میں کسی کو کیا کہہ رہا ہوں، میں نہیں رکھ پاتا. تو آئیڈینٹی ہم سے لے لی گئی. اس آئیڈینٹی کو اپنائیں. آپ اگر ینگسٹر ہیں، پڑھیں، میری باتوں پہ اعتبار نہ کریں. میں کون ہوں، کوئی اور کون ہے. کتب کو پڑھیں جو اصل امہات الکتب ہیں، دیکھیں خود، اس آئیڈینٹی کو سمجھیں. وقال اننی من المسلمین، اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں، اس پہ فخر محسوس کریں.
علامہ مرحوم کے بہت سے اشعار ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں بھی پس رہے ہیں ان کو فتح اور نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرے اور ان کی مشکلات آسان کرے، اور جو میرے بھائی بہن شہید ہوئے ہیں فلسطین میں، کشمیر میں، غزہ میں، بوسنیا ہرزیگوینہ میں، جہاں جہاں بھی، اویگو میں، جہاں جہاں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنات کے اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا، اور ہمیں بھی معاف فرمائے کہ ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، آج پریکٹیکلی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منا والممات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔